کیا آپ جانتے ہیں کہ بس کنڈکٹر سے طالبان کمانڈر بننے تک کا سفر کس نے کیا؟ ہیروز اور ولنز صرف فلموں میں نہیں ہوتے بلکہ حقیقی زندگی میں بھی ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو کسی ہیرو کی کہانی تو نہیں سنا رہی، لیکن دو ایسے ولنز کی کہانی سنا رہی ہوں جن کے خوف سے لوگ گھروں میں بند ہو جاتے تھے اور دکانیں بند ہو جایا کرتی تھی۔ یہ دونوں کیریکٹر پاکستان میں لڑی جانے والی دہشت گردی کی جنگ کے وہ ولنز تھے جن کے سروں پر پرائس رکھی گئی تھی۔ امریکہ کی جانب سے یہ موسٹ وانٹڈ تھے اور ان کی قیمت رکھی گئی تھی بتانے والے کو دی جانی تھی۔ جو منگل باغ کون تھا؟ ایک بس کا کنڈکٹر، لیکن بعد میں وہ لشکر اسلام ایک دہشت گرد تنظیم کا لیڈر بن گیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پر تجزیہ کرنے والے امریکی جرنل یعنی میگزین دی لانگ وار میں لکھا ہے کہ منگل باغ پہلے ٹرک کی صفائی کرتا تھا، اس کو دھویا کرتا تھا، اس کے بعد وہ بطور کنڈکٹر کام کرنے لگا اور پھر وہ اس کا ڈرائیور بھی رہا۔ وہ خود بھی کہا کرتا تھا کہ اس کے خاندان کے 2 ٹرک تھے جو پشاور کے شہر باڑہ اور پشاور کے روٹ پر چلتے تھے۔ 47 ایئرز کا منگل باغ کا تعلق ضلع خیبر یعنی KPK کے ایک قبیلے سے تھا۔ بہت چھوٹا تھا تو اس کا باپ بھی مر گیا اور اس کی جو ماں ہے اس نے اس کی پرورش کی۔ منگل باغ نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، کوئی اسکول نہیں گیا تھا، کسی کالج میں نہیں گیا تھا، لیکن ہاں اس نے ایک مدرسے میں کچھ عرصہ ضرور پڑھا تھا، کچھ شاید ابتدائی چند کلاسیں پڑھ لی ہوں۔ یہ بھی لکھا گیا ہے وہاں پر کہ منگل باغ کی سوچ بدلتی رہتی تھی، کیونکہ ایک طرف وہ افغان جہاد میں سوویت یونین کے خلاف لڑا تھا، وہاں پر گیا تھا، جبکہ دوسری طرف اسی جنگ سے واپسی کے بعد وہ عوامی نیشنل پارٹی یعنی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی عوامی نیشنل پارٹی کا حصہ بن گیا تھا، اور اسی پارٹی کا انفلوئنشل استعمال کر کے 2001 میں وہ باڑہ شہر کی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ بھی منتخب ہو گیا تھا۔ اس دوران اس کی ملاقات KPK کے ایک بہت انفلوئنشل شخص مفتی منیر شاکر سے ہوئی۔ مفتی منیر شاکر FM ریڈیو کا بہت شوقین تھا۔ اس کے بعد منگل باغ نے بھی اپنا FM ریڈیو کھول لیا۔ جب اس نے اپنی آرگنائزیشن بنائی تو وہ جو جاب لیس نوجوان تھے ان کو اپنی طرف اس طرح لاتا تھا کہ ان کو وہ یہ کہتا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ تو میں سارا تمہارا خرچہ اٹھا لوں گا، یعنی کہ تمہاری روزی روٹی کا جو انتظام ہے وہ میں کر دیا کروں گا۔ اس کے دور میں جب اس نے اپنی ایک حکومت بنا لی تو اس کے دور میں قتل کرنے پر اس نے 3 لاکھ روپے، جبکہ گھر پر ڈش اینٹینا لگانے کا اس نے فائن 60,000 روپیز رکھا، یعنی اس علاقے میں جہاں پر اس نے اپنی حکومت قائم کی وہاں پہ لوگوں کو یہ فائن دینا پڑتا تھا۔ اس نے نماز نہ پڑھنے پر بھی 600 روپیز فائن رکھا۔ اس کے علاوہ مارکیٹ میں خواتین کو آنے کی اجازت نہیں تھی اور داڑھی رکھنے کو کمپلشن قرار دیا گیا کہ ہر شخص ہے، ہر آدمی کی داڑھی ہوگی، داڑھی کے بغیر نہیں کوئی نکل سکتا۔ اسی طرح منگل باغ نے 2013 میں ایک آرڈر جاری کیا جس میں کہا گیا کہ کسی بھی شخص کو کوئی چرس یا نسوار یا اس طرح کی جو عام وہاں پر ایسی اشیاء لی جاتی ہیں وہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے اس آرڈر کی کو وائلیٹ کیا تو اس کو 5 کوڑوں کی سزا ملے گی۔ وہاں کے لوگوں کے دل میں اتنا زیادہ خوف منگل باغ کا بیٹھ گیا تھا کہ وہ اس کی جو آرگنائزیشن تھی لشکر اسلام اس کی فیور کرتے تھے کہ کہیں اگر انہوں نے کوئی بات کر دی تو ان کو بڑی سخت سزا ملے گی۔ فوجی آپریشن کے بعد منگل باغ افغانستان فرار ہو گیا، جہاں سے 2021 یعنی اسی سال میں جنوری کے مہینے میں اس کی ہلاکت کی خبر ملی۔ ایک اور کیریکٹر، ایک پاؤں سے معذور لنگڑا کر چلنے والا ملا فضل اللہ کون تھا، جس کو مولوی ریڈیو کہا جاتا ہے۔ اس نے سوات میں FM ریڈیو کھولا اور TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کا سب سے زیادہ خوفناک اور ظالم سربراہ کہلایا۔ اس کی دہشت وادی سوات اور دور دور کے علاقوں میں پھیل چکی تھی۔ وہ ملا ریڈیو کہلاتا تھا۔ وہ تاریخ کے منگولوں کی طرح انسانی سروں کا مینار بنانے کا شوقین رکھتا تھا۔ وہ جب کسی کو پکڑتا تھا یا فوجی اس کے ہاتھ آ جاتے تھے جو کہ اس سے جنگ کر رہے تھے تو ان کے سر کاٹ کر وہ اس کے بعد چادر پر رکھ کر وہ اس کی ویڈیو وائرل کرتا تھا، ان کے شناختی کارڈ ساتھ رکھ کے بتانے کے لیے کہ دیکھو یہی ہیں جن کو اس نے مارا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا اگر سب سے زیادہ نفرت کیا جانے والا کردار عوام کی طرف سے کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اسی نے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کروایا تھا، یعنی اس میں وہ شامل تھا، جس میں 150 بچے شہید ہوئے تھے، اور اس واقعے نے قوم کو خون کے آنسو رلا دیا تھا اور پاکستان کو ہلاک کر رکھ دیا تھا۔ ملا فضل اللہ 1974 میں سوات میں پیدا ہوا۔ سوات ایک بہت ہی خوبصورت حسین وادی ہے پاکستان کی۔ وہ چاہتا تھا کہ شریعہ لاء لائے، اور مفتی جو صوفی محمد تھا وہ اس کا
سسر تھا، یعنی صوفی محمد کی بیٹی سے اس کی شادی ہوئی تھی اور وہ بہت انفلوئنشل بندہ تھا وہاں کا۔ فضل اللہ نے جہاں زیب کالج سوات سے انٹرمیڈیٹ تک ایجوکیشن بھی حاصل کی تھی۔ جب حکیم اللہ محسود امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا تھا تو تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ملا فضل اللہ کو ان لوگوں نے چن لیا تھا۔ اکتوبر 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو جو مولانا صوفی تھا جو کہ اس کا سسر تھا، وہ بہت سے کئی ہزار لوگوں کو اپنے ساتھ، وہاں کے لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، جنگ کے لیے افغانستان لے گیا جہاد کرنے کے لیے، جس میں مولوی فضل اللہ بھی شامل تھا۔ جب افغانستان سے یہ واپس آئے اور مولوی فضل اللہ واپس آیا تو گرفتار ہو گیا اور تقریباً 1 سال سے زیادہ جیل میں بھی رہا، لیکن پھر پتہ نہیں کیسے چھوٹ گیا۔ اس نے 2005 اور 2006 میں سوات میں غیر قانونی FM ریڈیو چینل شروع کیا، جس کی وجہ سے بہت ہی کم عرصے میں وہ بہت مشہور ہو گیا۔ اس کو FM ریڈیو پر تقریر کرنے کا بہت شوق تھا، یہی وجہ ہے کہ اس کو ملا ریڈیو کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے۔ اس کی تقریروں میں پولیو کے حفاظتی جو ٹیکے بچوں کو لگائے جاتے ہیں اس کے خلاف بولا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو ٹیکے نہ لگوائیں، یہ حرام ہے۔ لڑکیوں کی پڑھائی کے خلاف جو ہے وہ تقریریں کرتا کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، تمام اسکول بند کر دینے چاہیے، اسی طرح کی باتیں۔ ریڈیو اسٹیشن کا عوام میں اتنا خوف بیٹھ گیا تھا کیونکہ اس ریڈیو پر سوات میں رہنے والے لوگوں کے خلاف فتوے بھی جاری کیے جاتے تھے، یعنی کس نے کیا غلط کام کیا اور کس کو کل چوک میں زمین پر لٹا کر مارا جائے گا، یا پھر کس کو کل جو ہے وہ بالکل مار دیا جائے گا، جان سے مار دیا جائے گا، یہ اس ریڈیو پر اعلانات ہوتے تھے۔ ہر کوئی وہ ریڈیو سننے کا پابند تھا، کہا جاتا تھا ہر کوئی ریڈیو سنے تاکہ پتہ چلے کہ کل کیا ہونا ہے، اور ہر کوئی اس لیے بھی ریڈیو سنتا تھا اس علاقے کا کہ تاکہ کہیں اس سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں اس کی زندگی کا آخری دن تو کل نہیں ہوگا۔ ملا فضل اللہ نے اپنی طرف سے اس علاقے میں شریعہ لاء نافذ کر دیا تھا۔ وہ تمام لوگوں کے بیچ، وہاں کے سوات کے لوگوں کے بیچ جب کوئی جھگڑا ہوتا، لڑائی ہوتی، تو وہ خود اس کے فیصلے کرتا تھا، اپنے آپ کو وہ جس طرح ایک خلیفہ بنا کر، جو اپنے آپ کو ہیڈ بنا کر اس نے یہ پیش کیا تھا۔ اس کی ایک فورس تھی جو اس نے بنائی، اور اس کی فورس کے جو آدمی لڑکے تھے وہ دن بھر شہروں میں، گلیوں میں، سڑکوں پر پھرتے تھے، گاڑیوں پر اور پیدل، اور چکر لگاتے تھے پورے شہر کا، اور جب دل چاہتا تھا کہیں پر بھی پہنچ جاتے تھے، کسی دکان پر، سڑک پر، گاڑی پر، اور کسی کو بھی روک کے کچھ بھی پوچھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ وہ اگر کوئی آدمی، خاتون کوئی بھی ایسا کام کرتے ہوئے نظر آتے کہ جس سے ان لوگوں نے ان کو منع کیا ہوا تھا تو پھر اس کو پکڑ لیا جاتا۔ اس کے بعد جب اسکولوں پر حملے شروع ہو گئے اور بے شمار اسکول سوات کے بند ہو گئے، یا وہ بم لگا کر ان کو گرا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو اس وقت وہاں کے وزیر اعلیٰ، چیف منسٹر جو تھے اکرم درانی، انہوں نے پھر ریکویسٹ کی فیڈرل گورنمنٹ سے کہ یہاں پر فورسز کو بھیجنا بہت ضروری ہے، یہ لوگ، ان لوگوں کا خاتمہ اس طرح نہیں ہوگا۔ ملا فضل اللہ ہی وہ آدمی تھا جس نے امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا۔ امریکی حکومت نے ملا فضل اللہ کو انٹرنیشنل وانٹڈ کی فہرست میں شامل کر رکھا تھا، اور اس کے بارے میں انفارمیشن دینے والے کو $50 لاکھ کا انعام بھی دیا جانا تھا۔ پاکستان نے ملا فضل اللہ کو پکڑنے کے لیے مدد دینے کا اعلان کیا تھا، اور 2009 میں اس کے سر کی قیمت $50 لاکھ سے بڑھا کر $5 کروڑ کر دی گئی تھی۔ 2009 ہی وہ ایئر تھا جب یہی اس طرح کا یہ رپورٹنگ کرنے کے لیے میں نے بھی سوات کا دورہ کیا تھا۔ ملا فضل اللہ اس کے بعد امریکی محکمہ وزارت خارجہ نے ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ ملا فضل اللہ جو ہے وہ 2010 میں نیو یارک ٹائمز اسکوائر میں دھماکے کی ناکام کوشش میں بھی وہ شامل تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے پاکستان میں ایسے دھماکے کروائے گئے جس کا ماسٹر مائنڈ اس کو کہا جاتا تھا۔ پاکستان کے ہر شہر میں جو بھی دھماکے ہوتے تھے کہ اس میں سے آدھے سے زیادہ کہتے ہیں کہ اس کا ماسٹر مائنڈ وہ ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کو اس میں صاف کرنے کے لیے جو ہے بہت سے آپریشن کیے گئے، اور اسی طرح کا ایک آپریشن میں ملا فضل اللہ بچ نکلا اور وہ افغانستان بھاگ گیا۔ 13 جون 2018 کو افغان پروونس کنڑ میں ایک افطار پارٹی میں وہ شامل تھا، جو خبریں آئیں اس کے مطابق، اور جس وقت وہ وہاں سے واپس باہر نکلا ہے تو کوئی رات کے 10:45 پر جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اس کے ساتھ اس کے 3 کمپینینز بھی تھے، تو اس وقت امریکہ کی جانب سے اس کی گاڑی پر ڈرون حملہ کیا گیا جس میں وہ اور اس کے ساتھی مارے گئے، یہ خبریں آئیں۔ ناظرین، یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ
یہ خطہ یعنی خاص طور پر جب ہم پاکستان افغانستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایسی ایسی داستانیں اس دوران دہشت گردی کی جنگ میں رقم ہوئی ہیں کہ تاریخ میں یہ جو لوگ جن کی میں نے بات کی یہ بہت بڑے ولن کے طور پر ایک بہت دہشت پھیلانے والے لوگوں کے حقیقی کرداروں کے طور پر ان کا نام تاریخ میں لوگ پڑھیں گے.